حجر اسود کی دلچسپ تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ کے مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس ترین آسمانی پتھر نصب ہے۔ جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ پتھر ہے جو کعبے کی مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ کروڑوں فرزندان اسلام کے محور کعبے کا یہ پتھر صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس ہے، اور وہ اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، حجر اسود کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک دلچسپ تاریخ بھی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اتنا نایاب پتھر ہے کہ اسے آسمان سے اتارا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجر اسود کی مکمل تاریخ بتائیں گے کہ یہ آسمان سے کب اور کیسے اتارا گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا پتھر اب مکمل طور پر سیاہ کیوں ہو چکا ہے؟ یہ 22 سال تک خانہ کعبہ سے جدا کیوں رہا؟ وہ کون بدبخت تھا جس نے حجر اسود کو چوری کیا؟ حجر اسود 8 حصوں میں کیسے تقسیم ہوا؟ حجر اسود کو واپس کون چھڑا کر لایا؟ اصل حجر اسود کی کیا پہچان ہے؟ حجر اسود کی تنصیب کا فریضہ کس خوش نصیب ہستی نے انجام دیا؟ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں حجر اسود کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد الحرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین بچھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرقی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھ جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔
خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے اسماعیل، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم زانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی مرتبہ ہی زخم آئے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت میں رکھ دیا گیا تھا۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں جب بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا کے نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الراضی باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبے کی غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو کھاڑ ڈالا، اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر حجر میں موجود نام قطیف میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الحجرہ رکھا۔
اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کے بجائے اس کے دارالحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دے کہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبے کے متولیوں نے اسی افراتفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ تیرا ابابیل اور کہاں ہے وہ تیرا حجارہ من سجیل؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں جب کرامتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اسے درخواست کی، سفارشیں پہنچائی کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیدادیں دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے، حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو کرامتین قبیلے میں سے ہی ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا۔ سنبر نے اس موقع پر کہا، ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم سے ہی واپس کر دیا۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس کتاب کی جلد 4 میں لکھتے ہیں کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا، ایک شخص میزاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا، گر کر مر گیا۔ مقتولین کچھ تو چاہے زمزم میں پھینک دیے گئے، باقی مانندگان کو مسجد حرام میں جو جہاں مارا گیا اسی مقام پر بلا غسل، نماز جنازہ اور کفن دفن کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہل مکہ کے مکانات کو لوٹ لیا گیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا، کیا واقعی اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں، بلکہ سطح آب پر تیرتا ہی رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا۔ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور پھر اسے آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔
فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا۔ پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان قرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں، آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچتے تک 40 اونٹ مر گئے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتاب البدایہ والنہایہ اور المنتظم میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کے حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ اس کے بعد 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالیں، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہزیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا، معاذ اللہ، کہ جب تک اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا جب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی وقوع پذیر ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ عین اسی وقت اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبد العزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق سن 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اسے رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 میں سلطان عبد الحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1281 میں سلطان عبد العزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر اپنے آپ ہی بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اول اسلام سے ابھی تک موجود ہیں،
یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبے کو 9 گز 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر، اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کی اوپر چھت نہیں بنائی، بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب کی اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کو تشکیل دیا۔ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبے کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر کعبے کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبے کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر قریش کے اندر ایک دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کعبے کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبے کی تعمیر نو پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبے کو مکمل بنائے ابراہیمی کی شکل دے سکیں، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی کیں، جیسے کہ انہوں نے کعبے کی اونچائی کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھا دیا، اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی ڈال دی گئی۔ باب غربی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کے کعبے کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ ناظرین، اب یہاں آپ کو حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سے سناتے چلیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفید ہی ہے، جیسے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کی غرض سے منہدم کیا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید تھا۔ وہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب صرف بیرونی حصہ سیاہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا تو قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ قبیلے کی ہر شاخ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود نصب کرنے کا شرف انہیں حاصل ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت قتال تک آن پہنچی، تلواریں میان سے نکل آئی۔ اتنے میں ابو امیہ مخزومی جو قریش کے معمر شخص تھے اٹھے اور کہنے لگے، ہمارے درمیان اس نزاع کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل سب سے پہلے بنو شیبہ دروازے سے حرم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ ادھر فیصلہ خداوندی ہو چکا تھا کہ اس کے ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے بہرور ہوں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات عالی سرور دو عالم کی تھی۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بیک آواز میں کہا، یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے باخبر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی اور دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان رکھ کر فرمایا، ہر قبیلے کے سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اس پتھر مبارک کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ آپ کے اس حکیمانہ فیصلے پر سب نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ کعبے کی دیوار کے جس گوشے میں یہ نصب کیا گیا اسے رکن حجر اسود کہتے ہیں۔
काबा शरीफ की दीवार में उस पत्थर के टुकड़े जड़े हुए हैं। शुरू में एक ही टुकड़ा था, मगर करामती और उनके बाद कुछ ऐसे हादसे पेश आए जिनका तफसीली तज़किरा हम ऊपर कर चुके हैं। इनकी वजह से उसका ज़ाहिरी हिस्सा टूट गया। अब उसके छोटे छोटे 8 टुकड़े हैं। इनका साइज मुख्तलिफ है। बड़ा टुकड़ा खजूर के बराबर है। इन टुकड़ों को एक पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों में जोड़ा गया है और फिर उस पर चांदी का फ्रेम लगा दिया गया है। यही वो टुकड़े हैं जिनको बोसा देना मसनून है, ना कि वो बड़ा पत्थर जिसमें ये जड़े गए हैं, और न चांदी का वो खौल जो बड़े पत्थर पर चढ़ाया हुआ है। हज और उम्रा करने वालों के लिए हजर अस्वद की बड़ी अहमियत और फजीलत है। हज और उम्रा करने वाले मीकात से एहराम बांध लेते हैं, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए काबा शरीफ पहुंचते हैं। तवाफ शुरू करने के लिए हजर अस्वद की तरफ जाना पड़ता है। तलबिया पढ़ना बंद कर दिया जाता है और ऊपर की चादर मर्द हजरात को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं कांधे पर डाली जाती है। इस तरह दाएं कांधा और बाजू नंगा रहता है और उसे इस्तिबा कहते हैं। इस सूरत में हजर अस्वद के सामने आना पड़ता है। हजर अस्वद बिल मुकाबिल आ जाए और कदरे दाएं तरफ रहे। बोसा देना मुमकिन ना हो तो दोनों हथेलियों को हजर अस्वद की तरफ करना पड़ता है और हथेलियों को फिर चूमा जाता है। इस फेल को इस्तेलाम कहते हैं। तवाफ करने के लिए दाएं तरफ रुख करना पड़ता है। बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया जाता है और हजर अस्वद पर आकर एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। हजर अस्वद पर अज़धाम ना किया जाए, न किसी की तकलीफ का निशाना बने। हुकूमत ने हजर अस्वद के पास बैतुल्लाह की दीवार से मुल्हक एक ऐसी जगह बना दी है जिस पर एक मुंतजिम खड़े होकर बोसा लेने वालों में नज़्म व नस्क बरकरार रखने की कोशिश करता है। नाज़िन, औरतों को मर्दों की भीड़ में घुसकर बोसा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जबकि हजर अस्वद की तरफ इशारा करके हाथ का इस्तेलाम किया जाए तो उस वक्त आवाज़ बुलंद ना की जाए। हजर अस्वद वाले कोने और खाने काबा के दरवाजे के दरमियान जगह को मुल्तजिम कहते हैं। ये कबूलियत दुआ की जगह है। इस मुकाम पर सुन्नत यह है कि बैतुल्लाह की दीवार से चिमट कर दुआएं की जाएं। इस जगह पर इंसान अल्लाह ताला से जिस चीज़ का सवाल करता है और जिस चीज़ से पनाह मांगता है, अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं। नाज़िन, यहाँ हजर अस्वद के मुतालिक अहादीस मुबारका भी आपको सुनाते चलें कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, बिलाशुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ व मग़रिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 804। हजर अस्वद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जन्नत से उतारा है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 877। सुनन निसाई हदीस नंबर 2935 में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अल्लाह ताला ने इस हदीस को सही करार दिया है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। हजर अस्वद दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था जिसे औलाद आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था और उसे बनु आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया है। हजर अस्वद रोज़ क़यामत हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हक़ के साथ इस्तेलाम किया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इसे क़यामत को लाएगा तो इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे ये देखे और ज़बां होगी जिससे बोले, और हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हकीकी इस्तेलाम किया। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 961, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2944। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हुसन कहा है और हाफिज़ इब्न हजर ने फतहुल बारी में इसकी तक़वियत बयान की है। हजर अस्वद का इस्तेलाम या बोसा या उसकी तरफ इशारा करना यह ऐसा काम है जो तवाफ़ के इब्तिदा में ही किया जाता है, चाहे वो तवाफ़ हज में हो या उम्रे में या फिर नफली तवाफ़ किया जा रहा हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और फिर उसके दाएं जानिब चल पड़े और 3 चक्करों में रमल किया और बाकी 4 में आराम से चले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1218। हजर अस्वद का इस्तेलाम यह है कि इसे हाथ से छुआ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का बोसा लिया और उम्मत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में इसे चूमती है। अगर इसका बोसा ना लिया जा सके तो अपने हाथ ही किसी चीज़ से इस्तेलाम करके इसे चूमा जा सकता है। नाफे रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हजर अस्वद का इस्तेलाम किया, फिर अपने हाथों को चूमा और फरमाने लगे, मैंने जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते देखा है मैंने इसे नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1268। अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और हजर अस्वद का छड़ी के साथ इस्तेलाम करके छड़ी को चूमते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1275। नाज़रीन, अगर इस्तेलाम से भी आजिज हो तो इशारा करे और अल्लाहु अकबर कहे। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट पर तवाफ किया तो जब भी हजर अस्वद के पास आते तो इशारा करते और अल्लाहु अकबर कहते। सही बुखारी हदीस नंबर 4987। नाज़रीन, हजर अस्वद को छूना गुनाहों का कफ़ारा है। इसके बारे में इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका छूना गुनाहों का कफ़ारा है। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 959। इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हुसन और इमाम हाकिम ने सही करार दिया और इमाम ज़हाबी ने इसकी मवाफ़क़त की है। नाज़रीन, हजर अस्वद की फ़जीलत के लिए ये बात काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक और होंठ मुबारक इस पर लगे हैं। सहीहीन में मज़कूर है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा दिया और फरमाया, मुझे यकीन है कि तू एक पत्थर है जो नुकसान दे सकता है और ना नफ़ा। अगर मैंने रसूलुल्लाह को तुझे बोसा करते हुए ना देखा होता तो तुझे कभी बोसा ना देता। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह क़यामत के दिन हजर अस्वद को इस हाल में लाएगा कि उसकी दो आंखें होंगी जिनसे देखेगा और ज़बान होगी जिससे बातें करेगा। जिस शख्स ने दुनिया में उसे ईमान की हालत में बोसा दिया होगा या हाथ लगाया होगा, ये उसके हक़ में गवाही देगा। अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कानों पर हाथ रखकर 3 दफ़ा फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के 2 चमकदार पत्थर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनका नूर ख़त्म कर दिया। अगर अल्लाह ताला इनका नूर ख़त्म ना फरमाता तो ये ज़मीन और आसमान के दरमियान या मशरिक़ और मगरिब के दरमियान पूरी दुनिया को रोशन कर देते। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बना लिया मगर एक पत्थर की जगह बाकी थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम कोई पत्थर तलाश करने लगे तो इब्राहिम ने फरमाया, जैसा पत्थर मैं तुझे बताता हूँ इस किस्म का पत्थर लाना। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर तलाश करने चले गए। जब लेकर आए तो देखा कि इब्राहिम ने उस जगह एक पत्थर नस्ब कर दिया है। पूछा, अब्बा जान ये पत्थर कौन लाया है? फरमाया, ये पत्थर वो लाया जो तेरी तामीर का मोहताज नहीं, इसे जिब्रील आसमान से लेकर आए हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजर अस्वद को छुआ, फिर अपने हाथ को बोसा दिया और फरमाया, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे बोसा देते हुए देखा है उस वक्त से मैंने इसे बोसा देना नहीं छोड़ा। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें हजर अस्वद को बोसा देने या इस्तेलाम करने का कई बार मौका अता फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है,
تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔